آپ گھر میں جب مصلی بچھایا کریں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوا کریں، اپنی بچیوں کو بھی نماز میں شامل کر لیا کرو۔ یہ نبیوں کی پہچان ہے، یہ نبیوں کی بیویوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اوپر بھی نظر رکھتی تھیں۔ اور اپنی یاترا میں، اپنے سفر میں، تم بس میں جا رہے ہو، تم ٹرین میں جا رہے ہو، تم کار میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سہ یاتری ہے، جو تمہارے ساتھ کو پیسنجر ہے، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں ٹرین پر ہم دیکھتے ہیں صاحب ٹرین کے ڈبے کے بیچوں بیچ جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ غلط ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ یہ کسی دوسرے کا آپ آنا جانا بند کر کے، اس کا راستہ بند کر کے آپ نماز پڑھیں۔ کسی نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا تو ایک دو جگہ کیس بھی ہو گیا، وہ کیس نہ بھی ہو تب بھی اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ ٹرین میں ہیں، اگر آپ ریزرویشن کرا کے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء کا فتویٰ موجود ہے، ٹرین کی سواری ہمارے اپنے کنٹرول کی سواری نہیں ہے۔ کار سے جا رہے ہیں، کار کو روک سکتے ہیں، گھوڑے سے جا رہے ہیں، گھوڑے کو روک سکتے ہیں، اونٹ کو روک سکتے ہیں۔ ٹرین تو ہمارے روکنے سے نہیں رکے گی، تو ٹرین پر آپ اپنی سیٹ پر جہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اب کوئی پوچھے مولوی صاحب ٹرین تو ہماری پورب کی اور جا رہی ہے اور ہمیں نماز تو پچھم کی اور پڑھنا ہے، تب کیسے پڑھیں گے؟ اگر پاسبل ہے، اگر ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کر کے پڑھ لیجئے۔ اور اگر پاسبل نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ٹرین میں مجبوری کی حالت ہے، آپ کو جدھر سہولت ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اور اگر ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے اور راستے میں کوئی اسٹیشن آتا ہے جہاں 15 منٹ 20 منٹ گاڑی رکتی ہے اور اسٹیشن پر کسی کونے میں آپ کو جگہ ملتی ہے، وہاں پڑھ لیجئے۔ اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جرنی کو ختم کرنے کے بعد، اپنی یاترا کو ختم کرنے کے بعد، جب آپ کا لاسٹ اسٹاپیج آئے، جب آپ اپنی منزل پر پہنچے تو ٹرین میں جتنی نماز چھوٹی ہے پڑھ لیں۔ حالات آپ دیش کے دیکھ رہے ہیں۔ آج تفسیر کا پہلا درس ہے اور آج ہم قرآن کریم کے پہلے پارے کی کچھ آیتوں کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں بگننگ، شروعات۔ تو قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام نماز بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا قادیانی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بات نہیں کرتا ہے؟ کیا قبروں پر سجدہ کرنے والا قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے؟ کیا صحابہ کو گالی دینے والا قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتا ہے؟ سب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، جب آپ بولتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، تو آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کے اس ورژن پر عمل کر رہا ہوں جو ورژن نبی نے ہم کو دیا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی اس انٹرپریٹیشن پر عمل کرتے ہیں جو سلف کی تھی، جو صحابہ کی تھی۔ ہم اپنی منمانی انٹرپریٹیشن پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کی منمانی تفسیر نہیں کرتے، ہم حدیث کی منمانی تشریح نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو جب موقع آئے، جو اسکالر، جو دائی اپنے آپ کو سلفی کہنے سے ہچکچاتا ہو، وہ سلفی نہیں ہے، وہ بہروپیہ ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔